بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شو اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مطلب کی وفات کے بعد ان کے یہ بھتیجے عبد المطلب قبیلے کے سردار اور متولی کعبہ مقرر ہوئے۔ یہ بہت ہی وجیح اور باوقار انسان تھے۔ مکہ میں انہیں انتہائی عزت و احترام اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کے دور میں دو اہم ترین اور قابل ذکر واقعات پیش آئے جن کا مختصر تذکرہ پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، زمزم کی کھدائی۔ زمزم کا چشمہ تو دراصل اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری کیا گیا تھا، لیکن صدیوں تک جاری رہنے کے بعد ایک مرحلہ ایسا آیا جب مکہ میں کسی قبائلی جنگ کے موقع پر جب مخالف قبیلہ غالب آ گیا تو جاتے جاتے حسب دستور مختلف قسم کی لوٹ مار مچانے اور توڑ پھوڑ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک حرکت یہ بھی کی کہ زمزم کا کنواں وہ لوگ بند کر گئے، کیونکہ زندگی کا تمام دار و مدار تو پانی پر تھا، لہٰذا دشمنی کے طور پر گویا وہ اہل مکہ کے لیے زندگی کا سامان ہی برباد کر گئے۔ اور پھر مرور زمانہ کے ساتھ نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگ اس کا محل وقوع تک بھول گئے کہ یہ کنواں کہاں تھا۔ آخر عبد المطلب جب قوم کے سردار اور متولی کعبہ بنے تو ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی انہیں زمزم کے کنویں کی کھدائی کا حکم دے رہا ہے، جس پر وہ بہت حیران ہوئے۔ پھر دوسری رات اور پھر اس کے بعد متواتر تیسری رات بھی یہی خواب دیکھا، اور تیسری رات مزید یہ بھی ہوا کہ خواب میں اس شخص نے انہیں زمزم کے کنویں کا محل وقوع بھی دکھایا اور حکم دیا کہ اس جگہ کھدائی کرو۔ چنانچہ عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو ہمراہ لے کر اس مقام پر کھدائی شروع کی۔ قبیلے والوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ سب مصر ہوئے کہ اس کام میں ہم سب بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں گے تاکہ ہم بھی اس شرف اور اعزاز کے حقدار بن سکیں، لیکن عبد المطلب نے ان کا یہ مطالبہ تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ البتہ اس موقع پر ان لوگوں کے شدید اصرار اور مسلسل دباؤ کی وجہ سے عبد المطلب اس قدر پریشان ہوئے کہ انہوں نے منت مانی کہ یا اللہ، اگر تم مجھے 10 بیٹے عطا کرے اور وہ سب جوان ہو کر میرے دست و بازو بن جائیں تاکہ آئندہ کوئی مجھے اس طرح پریشان کرنے کی جرات نہ کر سکے، تو میں ان میں سے ایک بیٹا بطور شکر تیرے اس گھر کے سامنے قربان کروں گا۔ اس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس سلسلے میں عبد المطلب کو اپنی قوم کی طرف سے کس قدر دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ لہٰذا اس قدر شدید دباؤ کے باوجود فقط یہی دونوں باپ بیٹا ہی اس کھدائی میں مسلسل مشغول رہے، یہاں تک کہ آخر کئی روز کی محنت شوقہ کے بعد زمزم کا پانی نمودار ہو گیا، جو کہ آج تک جاری ہے اور حلقے خدا اس سے خوب مستفید ہو رہی ہے۔ الغرض زمزم کی کھدائی کا کام انہی دونوں باپ بیٹا نے ہی بلا شرکت غیرے مکمل کیا، لہٰذا یہ کنواں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند جلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ عبد المطلب کی بھی یادگار ہے۔ دوسرا قصہ، واقعہ اصحاب الفیل۔ دوسرا اہم اور قابل ذکر واقعہ جو عبد المطلب کے دور میں پیش آیا اور جس کا تذکرہ قرآن کریم میں سورۃ الفیل میں موجود ہے، وہ یہ کہ ملک یمن کا بادشاہ جس کا نام ابرہہ تھا، جب اسے اس بات کا علم ہوا کہ مکہ میں ایک گھر ہے جسے لوگ اللہ کا گھر کہتے ہیں اور اس کی انتہائی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، تو اس نے اس گھر یعنی کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابرہہ کی طرف سے کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کی اس ناپاک و مذموم خواہش کے پیچھے اصل اور براہ راست محرکات و اسباب کیا تھے، اور پھر یہ کہ جب وہ اس مقصد کے لیے یمن سے روانہ ہوا اور پھر جب مکہ کی حدود میں پہنچا تو اس دوران کیا کیا ہوا، اس سلسلے میں کافی تفصیل ہے جو کہ کتب تاریخ میں مذکور ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کی غرض سے وہ اپنا لشکر جرار لیے ہوئے مکہ کی حدود میں داخل ہوا اور کعبۃ اللہ کی طرف پیش قدمی کی۔ اس لشکر میں بڑی تعداد میں ہاتھی بھی موجود تھے،
جو غالباً جنگی مقاصد کے لیے استعمال کے علاوہ مزید یہ کہ کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کی غرض سے بھی لائے گئے تھے۔ جب یہ لشکر مکہ مکرمہ کے مضافات میں مینا کے مقام پر پہنچا تو اچانک فضا میں اللہ کی قدرت سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول نمودار ہوئے۔ ہر پرندے نے اپنی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھامی ہوئی تھیں اور اس لشکر کے عین اوپر پہنچ کر ان پرندوں نے وہ کنکریاں ان پر برسا دیں، جس سے وہ تمام لشکر ہاتھیوں سمیت نیست و نابود ہو گیا، اور یوں اللہ نے اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائی۔ جس سال مکہ مکرمہ میں یہ واقعہ پیش آیا، اسی سال وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی۔